چچا میاں بڑے عبادت گزار، بڑے اللہ والے، ساری کوششیں شیطان نے کر ڈالی، قابو میں نہیں آ شیطان آدمی کی شکل اس نے اختیار کر گیا کہاں؟ اسی مسجد میں جہاں چچا نماز پڑھتے تھے، اور چچا کے بغل میں اس نے نماز شروع کر دی۔ تو چچا بیچارے تو ایسے ہی سینئر ہو چکے ہیں، 8 رکعت 10 رکعت پڑھتے ہیں، تھک جاتے ہیں، کمر میں تکلیف ہوتی ہے، بیٹھ جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، پھر بار بار جا کے وضو کرتے ہیں۔ شیطان کو کیا ہے، نہ تھکنا ہے، نہ وضو کرنا ہے، نہ کچھ کرنا ہے۔ اب وہ صاحب پہلا اثر یہ ہوا کہ ابھی تک تو اکیلے تھے، کوئی بات نہیں، چاہے جتنا مومن ہو، جب اسی کے جیسا دوسرا آ جائے اور صحت پہ اثر نہ ہو۔ اب چچا نماز پڑھتے پڑھتے پہلا کام کون ہے یار، کل سے نماز پڑھے جا رہا ہے، نہ تھکتا ہے، نہ اس کو نیند آتی ہے، نہ وضو ٹوٹتا ہے، غضب کا آدمی ہے۔ اب چچا نے نماز روک، ایک کام تو ہو گیا نا، چچا کی نماز رک گئی۔ اب اس انتظار میں کہ اس کی ختم ہو تو پوچھیں یار کیا کھاتے ہو، کیسے تمہارے اندر اتنا اسٹیمنا ہے؟ جیسے ہی اس نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، چچا نے کہا بھائی صاحب اللہ اکبر، اتنی آسانی سے تھوڑی۔ وہ آپ دیکھا ہوگا آپ نے بھٹی وغیرہ میں لوہار جو ہتھوڑا مارتا ہے تو ایسے لوہے پہ مارے گا تو اثر نہیں ہوگا، جب خوب لال ہو جاتا ہے تب ہتھوڑا مارا جاتا ہے۔ تو یہ لال کر کے آتا ہے، اسی کو کہتے ہیں تپا کے نا، جب خوب تپ جاتا ہے تو ہتھوڑا اثر ایک ہتھوڑے میں چپٹا ہو جائے گا۔ شیطان بھی سمجھ رہا کہ ابھی اثر، خوب پہلے چچا کو تپا لو، جب لال ہو جائیں گے ایک ہتھوڑے میں کام ہو جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ، بھائی صاحب اللہ اکبر، پھر ارے بھائی کیا ڈسٹرب کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ جب خوب تپا لیا، بھائی صاحب بولیے بھائی آپ نماز نہیں پڑھنے دیتے، کیا ہے آپ کی کیا پرابلم؟ غضب نماز تو ہم بھی پڑھتے ہیں، ہم تھک جاتے ہیں، وضو ٹوٹ جاتا ہے، کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹتے ہیں، آپ کو ماشاء اللہ دیکھ رہے ہیں کہ نماز پہ نماز پڑھے جا رہے ہیں، نہ آپ کو تھکان محسوس ہو رہی ہے نہ کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بتائیے چچا آپ نے کبھی گناہ کیا ہے؟ الحمدللہ، او بس مرض پکڑ میں آ گیا۔ جس آدمی نے گناہ ہی نہیں کیا ہے اس کو جہنم کا ڈر کہاں؟ اور جب جہنم کا ڈر نہیں ہے تو کہاں دل لگے گا عبادت میں؟ مجھ سے پوچھئے، مجھ سے 1-2 گناہ ہو گئے، ہر وقت ڈر لگا رہتا اگر خدا نے معاف نہیں کیا تو کیا ہوگا، تو جیسے ہی کچھ ایسا ہوتا ہے فوراً جہنم کا خیال آتا، پھر جو ہے کھڑا ہو جاتا ہوں کہ تو بتائیے ہم کو کچھ بتائیے آپ، ہم کیا کریں کہ نماز روزے میں دل لگنے لگے؟ اس نے کہا صاحب آسان طریقہ ہے، جی بولیے، ایک گناہ تم بھی کر لو۔ ہم نے کبھی کوئی گناہ ہونا کہ آپ ہی کوئی رائے دیجئے۔ اس نے بتا دیا فلاں جگہ چلے جاؤ، چاول والی گلی میں مثلا ایک چھوٹا سا گناہ کر لو۔ اب آپ لوگوں کو نہیں بتا دی کہ چچا سمجھ گیا میں نے کہاں کہا۔ ہاں یہ پرانی باتیں ہیں اور بھی پہلے کی ہیں، حتیٰ کہ آپ بھی نہیں سمجھ پائے گی کیا چیز ہے، لیکن یہ دیکھیے سمجھ گئے، سرکار صاحب بھی سمجھ، یہ وہاں پہنچ گئے۔ وہاں جو پہنچے تو جو عورتیں تھیں وہاں ہڑکمپ مچ گیا، اس لیے کہ اتنا مشہور تھے دین ایمان تقوی میں کہ کسی کے دماغ میں بھی نہیں کہ یہ چچا گناہ کی نیت سے آ سکتے۔ وہ سب سمجھی تبلیغ کرنے آ گئے تو وہ ہڑکمپ مچ گئی۔ خیر وہاں پہنچے تو وہ جو اس اڈے کی سردار تھی وہ بڑا سا پردہ وردہ کر کے پہنچی، خیریت جی؟ اب وہ تو بالکل موڈ بنا کے آئی ہے کہ اب آج تقریر سننا ہے چچا کی آدھے گھنٹے کی، جی فرمائیے کیسے زحمت فرمائی آپ نے؟ جیسے سب لوگ آتے ہیں، آپ خیریت؟ اس عمر میں آپ کو کیا سوچ گئی؟ یہ کس نے سمجھا دیا چچا آپ کو؟ اتنے مومن مقدر، ہم لوگ تو سمجھے کہ تبلیغ کرنے آئے ہیں آپ کا، نہیں اصل میں معاملہ یہ ہے نا کہ میرا دل نہیں لگتا عبادت میں، تو ایک گناہ کر لوں گا تو خوف خدا طاری ہو جائے گا، جہنم کا ڈر آ جائے گا۔ یہ کس نے سمجھا دیا آپ کو کہ آپ گناہ کر لیجئے تو آپ کو جو ہے وہ دل عبادت میں لگنے لگے گا؟ کہاں ایک بزرگ تھے بڑی نماز عبادت کرتے تھے، کہنے لگی وہ شیطان ہے، کہ چچا وہ عابد نہیں تھا تب وہ شیطان ہے؟ کیسے کہہ سکتی ہو؟ کہ شیطان کے علاوہ کوئی کسی مومن کو گناہ کی رائے نہیں دے سکتا۔ ارے نہیں کیسے؟ کہا اچھا بیٹھیے میں سمجھاتی ہوں آپ کو۔ کیا کہا اس نے؟ گناہ کر لیں گے تو عبادت میں دل لگے گا؟ میرا جواب دے دیجیے آپ، گارنٹی ہے کہ آپ گناہ کے بعد زندہ رہیں گے عبادت کے لیے اور توبہ کے لیے؟ ایک گناہ گار کہہ رہی، کہا اچھا سیدھے سیدھے بتائیے کیا گارنٹی ہے کہ آپ زندہ رہیے گا؟ اگر آپ دوران گناہ مر گئے تو کون سی توبہ کریں؟ ہاں یہ تو سوچے کہ چلیے مان لیا
مان لیا صاحب آپ زندہ رہ گئے تو ابھی تک تو گناہ کیا نہیں، اب آپ کو گناہ کا مزہ مل چکا ہے، کوئی گارنٹی ہے کہ آپ کو توبہ کی توفیق مل جائے گی؟ ہو سکتا ہے دوبارہ گناہ کر لیں، تو ہو سکتا ہے پھر گناہ ہی میں لگے رہ جائے، تو دھیرے 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 پورا قلب سیاہ ہو جائے گا۔ اچھا چلیے ٹھیک ہے، آپ زندہ رہ گئے، آپ نے توبہ بھی کر لی، تو غلطی سے تو گناہ کیا نہیں، آپ تو جان بوجھ کے آئے ہیں گناہ کرنے کے لیے۔ جبکہ قرآن کیا کہتا ہے کہ کوئی اگر جہالت کی بنیاد پر جرم کر لے تو اللہ توبہ قبول کرنے والا، آپ تو جان بوجھ کے آ رہے ہیں نا، کہ تو کون سا اسٹیمپ لکھوایا ہے آپ نے کہ جس سے آپ جو ہے وہ اللہ کو باؤنڈ کر سکیں کہ صاحب آپ کو معاف کرنا پڑے گا؟ یہ کر سکتے ہیں آپ؟ کہاں، یہ تو صحیح بات کا چھوڑیے، آپ زندہ رہے، آپ کو توبہ کی توفیق مل گئی، اللہ نے آپ کی توبہ قبول کر لی، چلیے مان لیتے ہیں آپ معاف ہو گئے۔ یہ بتائیے نیا کپڑا وہ زیادہ اچھا ہے یا جس میں داغ لگ گیا ہو؟ بے داغ کپڑا بہتر ہے یا داغدار؟ بے داغ کا چچا وہ عابد نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ اور دوسری پہچان، پہلی تو اس نے ہی بتایا کہ انسان مومن کسی کو گناہ کی رائے نہیں دے گا، کہنے لگے اب دوسری پہچان بتاتی ہوں میں، کہ وہ کیا؟ کہ پھر چلے جائیے مسجد، اب وہ دکھائی نہیں دے گا۔ کیوں؟ کہ شیطان کی دوسری پہچان یہ ہے راز کھلنے کے بعد نظر نہیں آتا۔ چچا چلے گئے، جیسے ہی گئے اللہ نے اسرائیل سے کہا جاؤ، کہ جاؤ روح اس کی نکال لو، اب گناہ نہ کرنے پائے۔ مر گئی، جناب موسیٰ کے زمانے کا قصہ ہے، ادھر روح نکلی مر گئی، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا کہ جا کے موسیٰ سے کہہ دو ایک بہت خاص کنیز ہماری مر گئی ہے، ذرا یہ خود جا کر کے اپنی دیکھ ریکھ میں اس کا کفن دفن کروا دے۔ اب جب موسیٰ کو یہ آرڈر ملا تو وہ عورت بدنام تھی، موسیٰ نے کہا پالنے والے میں جاؤں گا، پبلک جانتی ہے اس کو، لوگ مجھ کو کیا کہیں گے کہ موسیٰ سے اس سے کیا مطلب؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس لیے اس کی اہمیت ہے، اس کے ساری زندگی کا گناہ ایک طرف، اس نے میرے ایک ایسے بندے کو گناہ سے بچایا ہے۔